آج کی ہماری حدیث کیا ہے؟ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ 2 وادیاں رکھنا پسند کرے گا، اور اس کا منہ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں بھرے گا، اور اللہ توبہ کرنے والوں پر رحم فرمائے گا۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث آتی ہے، لیکن دوسرا حصہ حدیث کا جو ہے وہ بخاری مسلم میں بھی ہے، لیکن پہلا حصہ ابن آدم کا کہ اس سے پہلے والا جو حصہ ہے وہ حصہ اس میں نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں کافی اور حدیث ملتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ یہاں پر جو ہے انسان کے حوث، انسان کا لالچ، مال کی محبت، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کا لالچ، حرص ہر چیز میں ہوتا ہے، وہ خوراک ہو، وہ لباس ہو، وہ مکان ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، بچے ہوں، غرض جتنی بھی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں نا، یہ لالچ اور حرص ہر جگہ پہ وہ دیکھتا ہے۔ اگر یہ جذبہ بڑھتا جاتا ہے نا تو انسان ہر طرح طرح کی بد اخلاقیوں، بے مروتیوں اور گناہ کے کاموں میں وہ پڑتا چلا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بڑے بڑے گناہ جب سرزد ہوتے ہیں، حرص اور لالچ میں، طمع میں، وہ ایک ایسا اندھا ہوتا چلا جاتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ کہاں کہاں کو اللہ کی حدود کو توڑا ہے۔ سیدنا عمر سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ سبحان اللہ، کہ ایک اجنبی مسافر کی طرح ہم دیکھ لیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آج مجھے یہ مل جائے، آج مجھے یہ مل جائے، آج میرا یہ سٹیٹس ہو، آج میں یہ کر لوں۔ مطلب کہ انسان کی یہ خواہشات، انسان کا نفس اس کے اوپر اتنا حاوی ہے، خواہشات نفس میں اتنا وہ لت پت ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہوئے یہ جان ہی نہیں پا رہا کہ کتنا اس کا اپنا اندر گندا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا استغفار، جب وہ مال کی محبت میں انسان چلتا چلا جاتا ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، اسے استغفار کرنے کی توفیق نہیں ملتی، توبہ تو دور کی بات ہے۔ پھر مال کی محبت، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان ہی رہتی ہیں، ایک امید اور دوسری مال سے محبت۔ بوڑھا بھی ہو جائے نا انسان تو یہ 2 چیزیں اس کی ہمیشہ امنگوں پہ ہوتی ہیں، امیدیں، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، اتنا جی لوں گا، بچوں کی اولاد، اولاد کی اولاد، آگے مطلب کہ نہ اینڈ ہونے والی چیزیں۔ اگر ایک چیز بنا لی ہے تو دوسری بنا لی ہے تو تیسری، اور مال مال مال، اسی میں بس وہ اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے۔ اب اگر انسان جو ہے، ابن آدم کی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ سونے کی وادی اس کو مل جائے تو دوسرے کی وہ طمع کرے گا، دوسرے وادی کو لینے کا لالچ کرے گا، حرص کرے گا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ لالچ اور حرص کا علاج کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے اور اس کا علاج صبر اور قناعت ہے، کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے اس پر خوش ہو جائے انسان، اور عقیدے پر جمع رہے کہ میری دنیا میں آنے سے پہلے یہ میرے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، اس سے کچھ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے والا۔ حدیث ہم نے پڑھی تھی نا امام نووی میں، کیا تھا کہ انسان ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے تو وہ لکھوا دی جاتی ہیں، انسان کی عمر، انسان کا رزق، انسان نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم نے کوشش ہی نہیں کرنی، کوشش تو مطلوب ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے، لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ پھر اسی پہ خوش رہنا سیکھیں۔ یہ ساری چیزیں جو انسان کے دل میں حرص، طمع، لالچ پیدا کرتی ہیں نا، وہ صرف اور صرف مینز تھی، لیکن انسان اصل مقصد کو بھول کر ان کے پیچھے پڑ گیا۔ ہر نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کا استعمال کر کے اللہ کی پہچان کرنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔